اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مبارک اذکار تاج الاولیاء کا پارٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 26 سے لے کر صفحہ نمبر 42 تک پڑھا جا رہا ہے۔ مقدمہ: ڈاکٹر عبدالرشید صاحب PhD، مرحوم و مغفور۔ ڈاکٹر صاحب کراچی یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر تھے اور اپنے سلسلے کے صاحب اجازت بزرگ تھے۔ یونیورسٹی میں دینی تعلیم کے علاوہ مخلوق کو روحانی درس سے بھی مستفید فرماتے رہتے۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں تاج مراری اردو کا مسودہ برائے اصلاح پیش کیا تھا اور آپ کے پاس حضرت قبلہ قاضی بابا صاحب کا قلمی نسخہ اصلاح شدہ بھی موجود تھا، جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے عطا کیا اور موجودہ مسودے کو بھی اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود کافی وقت دے کر اس کی تصحیح فرمائی۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب الحمدللہ سرکار بابا صاحب کے ان عقیدت مندوں میں تھے جو در حقیقت آشنائے واقف اسرار تاج الاولیاء تھے۔ آپ نے اپنی عقیدت کا اظہار اس تصنیف کے مقدمے کی شکل میں عطا کیا۔ اسی مقدمے کو 5ویں مرتبہ شائع کر رہے ہیں قاضی محمد علی تاجی۔ حضرت بابا سید محمد تاج الدین حسنی والحسینی ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ اواخر 12ویں صدی ہجری میں منصب شہود پر آئے۔ کس کی مجال ہے کہ ان کے درون مستغرق بیافت اور مشتاق بشہود رہتی ہو، کسی کا قلم کیوں کر اس کے اوصاف بیاں کر سکتا ہے۔ سکر و سہو، جذب و سلوک کی کیفیات آپ پر یکساں طاری رہتی تھیں۔ اس لیے جمع کردہ حالت میں بعض حضرات نے اپنے تجربات اس طرح بیان کیے گویا آپ حالت سکر میں ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرح آپ بھی متصرف فی الوجود ہیں، جیسا کہ جمع کردہ شواہد سے معلوم ہوتا ہے۔ جس پر حقیقت کھلی اس نے دور رہ کر بھی بابا صاحب سے فیض حاصل کیا، اور جو محجوب رہا وہ نزدیک رہ کر بھی محروم رہا۔ جیسے بہت سے حضرات آج بھی آپ کو مجذوب سمجھتے ہیں، وہ محروم رہتے ہیں، حالانکہ آپ جس بے خودی کے مقام پر فائز تھے، اس بے خودی کا حال مولانا روم نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے: من شدم اوریاں زتن آواز خیال، می خرامم تا نہایات وصال۔ سلام قول من رب الرحیم کو سن کر وعلیکم سلام فرمانے والی ہستی کیسی ہوگی، آپ خود سوچ لیں۔ اژدہا اپنا سر آپ کے قدم مبارک پر رکھ کر سکون پاتا۔ قارئین کرام خود فیصلہ کریں کہ وہ ہستی کیسی ہوگی جن کا میدہ حلق اور لعاب دہن کنکریوں کو بھی شکر کی ڈلی بنا دیتے ہوں۔ بتاؤ وہ کیسی اعلیٰ شخصیت ہوگی جو مقفل کمروں سے بسہولت نکل کر باہر ٹہلتے ہوں۔ ناگپور شریف میں ایک ہندو کوچوان کے ساتھ مہاراج باغ کی سیر تانگے میں کرتے ہوئے صرف یہ حکم دے کر بڑھا رے گاڑی کابل کندھار کو اپنے مریدوں کی خبرگیری کے لیے کابل پہنچ جاتے ہوں، اور جن کے صدہا واقعات یہ بھی ہوں کہ ٹھوکروں سے مردے جلائے ہوں، جن کی خدمت میں پیدائشی ولی مادرزاد ولی ہوں جو ناگپور شریف میں رہ کر جنگ بلقاں کی کماں کرتے ہوں، وہ کیسے بلند و بالا بابا ہوں گے۔ اس آسمان نے ایسے صاحب کمال کو بھی دیکھا ہے جو حج کے دوران ایک حاجی صاحب کے ہمراہ 21 روز مکہ شریف رہ کر انہی دنوں ناگپور کے پاگل خانے میں صدہا حضرات کو فیض پہنچا رہے ہوں۔ وصل علی نور کزد شد نور ہا پیدا است۔ حضرت کے سوانحی حالات لکھنے سے نہ یہ غرض ہے کہ کسی کو منکر بنوائیں، نہ یہ غرض ہے کہ اشتہار بازی کریں، بلکہ صرف یہ جتانا مقصود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے پامال ہو جاتا ہے، کیوں کر مخلوقات اس کی ٹھوکروں میں ہوتی ہے۔ تعارف: مختصر تعارف: احمد غزالی صاحب، لاہور۔ جناب احمد غزالی، جنہیں میں غزالۂ دوراں کہتا ہوں، اس دور کے غزالی دوراں ہی ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کی 2 کتابوں پر گورنمنٹ آف پاکستان سے ایوارڈ بھی ملا ہے۔ آپ کی تصانیف میں آپ کی تجربہ علمی، ژرف نگاہی، دیدہ ریزی اور اس دور کے تمام مروجہ علوم پر آپ کی دسترس
اور سب سے مقدم آپ کا عشق حقیقی ہے۔ آپ LDA کے فائنانس ڈائریکٹر بھی ہیں۔ آپ کراچی کے ایک کامل بزرگ پیر شہید اللہ صاحب سے بیعت ہیں۔ پچھلے 2-3 سال سے حضرت بابا سید تاج الدین سے بے حد عقیدت ہو گئی ہے۔ اس عقیدت میں ان پر کرم کی بارش ہو رہی ہے، بے حد نوازے جا رہے ہیں۔ اس عاجز تاجی کی دعا ہے کہ میرے سرکار خوب نوازیں، بلکہ فیض کا دریا جاری ہو، آمین۔ آئیے اپنی عقیدت کا بھرپور مظاہرہ تقریز اذکار تاج الاولیاء کے لیے پیش کیا وہ شائع کر رہا ہوں۔ دعاگو میر محمد المعروف میاں قاضی محمد علی تاجی افیانہ۔ تقریز نور حق ظاہر لودندنی نیک بیں ہاشمی اگر اہل ولی میں اللہ ظاہر ہوتا ہے، اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے۔ سلسلہ تاجیہ پر پروردگار عالم کا کرم خاص ہے کہ اس نے محترم المقام میر محمد المعروف میاں قاضی محمد علی تاجی کی صورت میں حضرت بابا سید محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و سیرت کا ایک شارح اتم سلسلے کے ہزاروں بہن بھائیوں کی رہبری کے لیے عطا کیا ہے۔ ان کا وجود بابرکت حضرت بابا سید محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ اور چلتی پھرتی کرامت ہے۔ ان کی تحریروں میں، ان کے سخن میں، ان کی جلی و خفی تصرفات میں حضرت بابا سید محمد تاج الدین تاج الاولیاء ملت و دین شہنشاہ ہفت اقلیم قطب مدار عالم کے فیضان نظر کی فیاضیاں اور کیمیا اثر توجہ کی کرشمہ سازیاں دکھائی دیتی ہیں۔ جتنا وقت جناب میر محمد علی تاجی کے قرب میں گزرے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت بابا ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کی ایک سرمدی خوشبو ان کے سراپے سے نمودار ہو کر مشام جاں کو عنبر فشاں کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی ضخیم اذکار تاج الاولیاء کے 4 ایڈیشن میں 5000 کتابیں مخلوق تک جا چکی ہیں۔ اس کا ہر قاری یہ کہتا ہے یہ پیاری کتاب عام فہم زبان میں ہے۔ مصنف کا انداز بیاں اتنا شیریں اور پر اثر ہے کہ جو بات لکھتے ہیں وہ نظروں کے رستے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، یہ عرفان اور آگہی میں ڈوبے ہوئے مضامین بقول مصنف خود نہیں لکھتے بلکہ لکھوائے جاتے ہیں۔ خصوصی بات یہ دیکھی گئی ہے ان کے مرشد کے تصرفات شہود الہامی بن کر جب کبھی برجستہ ان کے ادا کردہ جملوں سے حویدہ ہوتے ہیں تو محفل میں موجود طالبان حق کے دلوں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اذکار تاج الاولیاء کا ایک ایک لفظ حضرت بابا سید محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز کی سبیل کے بہتے دھارے ہیں، جن سے علم و عرفان کے طلبگاروں کی تشنگی دور ہوگی۔ یہ 6واں ایڈیشن چند نئے مضامین کے ساتھ شائع ہو کر جلد مخلوق تک پہنچ جائے گا اور مخلوق کے اصرار پر آئندہ نئے ایڈیشن شائع ہوتے رہیں گے۔ بزرگوں کی سوانح کے متعلق امام یوسف ہمدانی سے کسی نے سوال کیا، جب بظاہر اولیاء اللہ دنیا میں باقی نہ رہیں تو ہم کیا کریں، جس کی وجہ سے دنیا کی مکروہات سے الگ رہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک جز روزانہ ان کے حالات کا پڑھا کرو۔ واضح ہوا کہ ان کی سوانح پڑھنے سے سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اذکار کا مطالعہ شروع کیا اور کرم ہونا شروع ہو گیا، اور کرم برائے کرم سے نوازا جا رہا ہوں۔ اسی کرم نے مجھے اپنے قلبی تاثرات تقریز کی صورت میں لکھوائے جو پیش کر رہا ہوں۔ غرق قبول افتد زہے عز و شرف، شاہ دلک پوش۔ قدرت نے حضرت بابا سید محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو صالحین اور گروہ صوفیہ کی ایسی جماعت کا سرخیل بنا کر سرزمین پاک و ہند میں ظاہر کیا جن کے سلسلے کو جملہ سلاسل تصوف میں ایک نمایاں مقام حاصل ہونا تھا اور جن کی روحانیت کی ضیاء پاشیوں میں روز افزوں اضافہ ہونا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تالاب کی سطح آب پر رات کو منعکس ہونے والے ستارے صبح کو دھندلا جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سلاسل تصوف اور زمانوں کی نسبتیں قائم ہیں۔ ایک زمانے میں ایک سلسلہ مقبول ہوتا ہے تو دوسرے زمانے میں دوسرا، اور یہ دستور ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے۔
سلسلہ تصوف کی مقبولیت کا تعین بھی غیبی قوتیں کرتی ہیں۔ حضرت بابا سید محمد تاج الدین کا سلسلہ فیض جس تیزی سے وسعت اختیار کر رہا ہے وہ قوی دلیل ہے کہ رب قدیر نے اس سلسلے کو عصر رواں کے مقبول ترین سلسلوں میں ایک امتیاز عطا فرمایا ہے، اور کیا عجب ہے کہ اس صدی کے اختتام تک اس کا پھیلاؤ بر صغیر کی حدود سے نکل کر باہر کی دنیا میں فیضان عام کرنے لگے۔ حضرت بابا سید محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے علم لدنی، جسے اہل ہنود انبھو شکتی کی اصطلاح سے پکارتے ہیں، پر جو ذخائر عرفاں متلاشیان حق کو منتقل کیے ہیں، اس سے تشنگان فیض کے قلوب سیراب ہو رہے ہیں۔ ان کے روحانی معرکے اور مکاشفات مسلمانوں کے ایمانوں کو تقویت دینے کے باعث تو تھے ہی، مگر جو رنگ تصوف نکھر کر سامنے آیا اس نے اہل ہنود کی نظروں کو بھی خیرہ کر دیا، اور وہ قبول اسلام کے بعد ان کے پیرو بن کر آشنائے رمز حقیقی ہو گئے۔ اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر ان پر یہ راز کھلا کہ جس انبھو شکتی کی واردات کو وہ ویرانوں اور رہبانیت میں تلاش کرتے رہے ہیں اور وہ دستیاب نہ ہوتی تھی، وہ مقام بے بہا عقلی میں روحانیت کے ایک شاہ دلک پوش حضرت بابا سید محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر اور اعمال صالحہ اور خدمت انسانیت کا شعار اختیار کرنے سے اب ان کی دسترس میں دکھائی دینے لگی ہے۔ خدا جس کے دل میں کسوٹی رکھ دیتا ہے، بلا شبہ وہ یقین کو شک سے جدا کر لیتا ہے۔ کلام معرفت مجازیب اور صوفیہ کی زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس میں قلت الفاظ اور کثرت معنی ہوتے ہیں۔ اگر اس کی شرح نہ کی جائے تو ہر شخص بقدر اپنی استطاعت اور قابلیت کے ان کلمات کے معنی نکالتا ہے، جس سے ابہام بڑھتا ہے۔ یہ مشکل اس لیے پیش آتی ہے کہ مکاشفات کی حقیقت دنیاوی زباں اور اس کے محدود المعانی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تصوف کو اسی لیے انکمیونیکیٹو سمجھا جاتا ہے۔ مجازیب اور صوفیہ کا کلام ان کے فرمودات دنیا داروں کی قوت ادراک سے برتر اور ارفع ہوتے ہیں۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ صوفیہ کے شارحین وہ لوگ ہوں جو صوفیہ کے ارشادات کی حقیقت کو اپنے قلب میں مشاہدہ کر سکیں، کیونکہ شارح کا یہی درجہ اسے اس مقام پر فائز کرتا ہے کہ وہ استعاروں اور رمز و کنایا میں کہے گئے اسرار کی عقدہ کشائی کرے اور استقلال شہادت اور ظہور حقیقت کی آسانیاں پیدا کرے۔ شکر کر اور شکر گزاروں کا غلام بن، ان کے سامنے مردہ بن اور عمر دوام حاصل کر۔ احمد غزالی شہیدی، لاہور۔ حضرت تاج الاولیاء کا ظہور از احمد علی سید تاجی۔ آپ کا تعلق سادات رامپور سے ہے۔ آپ نے مدرسہ عالیہ رامپور سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے ادبیات عربی میں فاضل ادب کیا۔ جامعہ کراچی سے آپ نے MA اردو اور MA معارف اسلامیہ کی اسناد حاصل کیں۔ ادب اور مبادئ طبیعیات کے مطالعے سے آپ کو خاص شغف تھا۔ اردو کے متعلق آپ نے مضامین لکھے ہیں، کچھ درسی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور دور جدید کی مادیت کے سخت مخالف تھے۔ اولیاء اللہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور روحانی اقدار کے فروغ کے لیے کوشاں تھے۔ زیر نظر مضمون حضرت تاج الاولیاء کا ظہور آپ کی عقیدت اور روحانی اقدار سے آپ کی وابستگی کا مظہر ہے۔ آپ کی اس عقیدت کا یہ نتیجہ نکلا کہ سرکار تاج الاولیاء کے ایما سے آپ کا نام پلٹن کے رجسٹر میں بحیثیت تاجی لکھ کر مجھ عاجز نے انہیں سلسلہ تاجیہ کی اجازت خلافت بھی عطا کر دی تھی۔ سید صاحب کا وصال ہو چکا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بابا صاحب کے صدقے میں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، لیکن انہوں نے گھر کے تمام افراد کو سرکار بابا صاحب کا بے حد عقیدت مند بنا دیا ہے۔ محمد علی تاجی۔ 19ویں صدی کے نصف آخر کا زمانہ بر صغیر میں اہم تبدیلیوں کا زمانہ تھا۔ ہماری تاریخ میں اس کو مغرب کے مادی نظریات کے نفوذ کا زمانہ قرار دیا جاتا ہے۔
لیکن یہی زمانہ روحانیت کے قطب مدار حضرت بابا تاج الدین چشتی قادری کے ظہور کا زمانہ بھی ہے۔ اس دنیا میں آپ کا ورود مسعود 1861 میں ہوا تھا۔ اس سانحے کے نتیجے میں مغرب کی مادیت کو بالادستی حاصل ہو گئی تھی اور ہماری روایتی روحانیت جس کا اثر پہلے خانقاہ سے خانوادہ شاہی تک ہوا کرتا تھا، اب صرف مہمان سرائے فقراء بن کر رہ گئی تھی۔ مادیت کی بالادستی کے سبب مادی افکار کی یلغار مغرب کی جانب سے ہو رہی تھی اور لوگوں میں پیروی مغرب کا رجحان بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نازک صورتحال میں حضرت تاج الدین اولیاء کے ظہور کی حقیقت معنویت کیا ہے؟ کیا تاریخ اس اہم موڑ پر آپ کا ظہور محض ایک اتفاقی امر تھا یا اس ظہور کے پس پردہ کوئی الوہی حکمت کار فرما تھی؟ بلفاظ دیگر مادیت کی یلغار کے دور میں روحانیت کے اس چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور کیوں ہوا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب معلوم کر کے ہی ہم تاج الاولیاء کے ظہور کی حقیقی معنویت کا سراغ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک مورخ کی عقل اس سوال کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دے سکتی۔ مورخ کی عقل تو محض خارجی واقعات کی کڑیوں کو جوڑتی ہے اور ان کڑیوں کو جوڑنے میں مادی نقطۂ نظر سے کام لیتی ہے۔ وہ حکمت الہیہ کے ان اسرار تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی جو تمام خارجی واقعات کا سامنا کرتی ہے، تو سراپا حیرت بن جاتی ہے۔ البتہ ایمانی بصیرت اس راز سے واقف ہے۔ فطرت الہیہ نار نمرود کے مقابل گلزار ابراہیم کو سرسبز و شاداب کرتی ہے، فرعون کی تمکنت کے مقابل ضرب کلیمی کی سطوت لاتی ہے اور شرار البولہی کے مقابل شمع رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کرتی ہے۔ فطرت الہیہ ہمیشہ باطل کے مقابلے پر حق کو لاتی ہے اور حق کا بول بالا کرتی ہے۔ ایمانی بصیرت اس راز سے بھی واقف ہے کہ نمرود و فرعون اور ابو لہب جیسے باطل پرست لوگوں کے پاس وسائل کی فراوانی ہوتی ہے اور ظاہری قوت اور شوکت بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے مقابل جو حق نما اور حق افروز ہستیاں ہوتی ہیں ان کے پاس نہ مادی وسائل کی فراوانی ہوتی ہے نہ ظاہری قوت و شوکت، البتہ ان کے پاس ایک ایسی مخفی اور پراسرار قوت ضرور ہوتی ہے جس کے سبب ان کو باطل کے مقابلے میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ آئیے اس ایمانی بصیرت کے وسیلے ہم تاریخ کے ایک نازک مرحلے پر حضرت تاج الاولیاء کے ظہور کی معنویت دریافت کریں۔ ہم اس وسیلے سے آپ کے ظہور کی معنویت دریافت کرنے میں اس لیے حق بجانب ہیں کہ ہماری تاریخ میں زوال بغداد کے بعد بھی ایک نازک مرحلہ آیا تھا۔ اس نازک مرحلے پر بھی بڑے صوفیاء نے ظہور کیا تھا اور گرداب میں پھنسی ہوئی امت کی کشتی کو سہارا دیا تھا۔ اس لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ 1857 کی رستاخیز کے بعد بر صغیر میں حضرت تاج الاولیاء کے ظہور کی کیا معنویت ہے۔ بر صغیر کی تاریخ میں فہم رکھنے والے جانتے ہیں کہ 1857 میں مغرب نے ہمارے اوپر صرف سیاسی غلبہ حاصل نہیں کیا تھا بلکہ ایک ہمگیر غلبہ تھا جس کی گرفت میں ہماری تہذیب، علوم، فنون، ادب اور افکار و عقائد سب آ گئے تھے۔ ہماری روایتی اقدار حیات پامال ہو رہی تھی، ان اقدار پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا تھا اور مادی افادیت پرستی کا رجحان معاشرے میں عام ہوتا جا رہا تھا۔ مغرب زدہ لوگ خدا پرستی کے بجائے فطرت پرستی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ہمارے روایتی علوم و فنون کی اہمیت و وقت ختم کی جا رہی تھی۔ تعلیم کے میدان میں لارڈ میکالے کی حکمت عملی گل کھلا رہی تھی اور ادب میں کرنل ہارلائٹ حالی کو نیچرل شاعری اور افادی کا ادب کا درس دے رہے تھے۔ حالی نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ حالی اب آؤ پیروی مغرب کریں، مگر بعض مقتدر حضرات خفیہ طور پر مغرب کے گرویدہ ہو گئے تھے اور اعلانیہ طور پر کہتے تھے کہ وہ اہل مشرق کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حد یہ کہ مذہب میں اقلیت پرستی کا رویہ رونما ہو گیا تھا اور خدا کے عطا کردہ مذہب کی ایسی تشریح کی جا رہی تھی جو اس وقت کے مغربی انسان کے سائنسی نظریات کے عین مطابق ہو۔ مختصر یہ کہ مغرب کی پیروی کرنے والوں نے صرف مغرب کو ہدایت کا سرچشمہ تصور کر لیا تھا۔ اس بنا پر ہمارا اپنا
جو کچھ تھا اس کو یا تو مغرب کے مادی نظریات کی مطابقت میں لایا جا رہا تھا یا فضول سمجھ کر رد کیا جا رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ روحانیت کے حقیقی سرچشمے سے ہمارا تعلق منقطع کر کے مغربی مادیت سے ہمارا رشتہ استوار کرنے کی کارروائی بھی کی جا رہی تھی۔ چنانچہ مغرب نے اپنی برتری کے زوم میں ہم کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ حقیقت صرف ہمارے حواس کی مادیت اور مرئی دنیا تک محدود ہے۔ اس مرئی دنیا سے اوپر کوئی حقیقت نہیں، بالفرض کوئی غیر مادی اور غیر مرئی حقیقت کہیں اوپر ہو بھی تو اس کی تصدیق کے سائنسی ذرائع ہمارے پاس نہیں، اس لیے اس اوپر والی حقیقت کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔ اس سبق کو پیروی مغرب والوں نے ذہن نشین بلکہ دل نشین کر لیا تھا۔ اس طرح حقیقی لا منتہا سے ہمارا ناطہ توڑنے کا کام شروع ہو چکا تھا کہ حضرت تاج الاولیاء کا ظہور ہوا۔ آپ کے روحانی کمالات کا شہرہ تھوڑے ہی عرصے میں بر صغیر کے گوشے گوشے میں ہو گیا۔ ایمانی بصیرت کے نقطۂ نظر سے اس مرحلے پر آپ کا ظہور ہرگز ایک اتفاقی امر نہیں تھا، بلکہ ایمانی بصیرت یہ گواہی دیتی ہے کہ آپ مادیت کے فروغ کے اس دور میں روحانیت کی بالادستی بحال کرنے کے لیے تشریف لائے۔ مورخ کی عقل بھی خارجی واقعات کی شہادت کی بنا پر حتمی طور پر یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہے کہ آپ کا ظہور مادیت کے طوفان کو روکنے کے لیے تھا۔ مستند اور معتبر شواہد اس بات کے موجود ہیں کہ آپ کی قدسی الاصل ذات سے وہ روحانی کمالات ظاہر ہوئے جو بصیرت مادیت کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ مادیت اپنی ڈاکٹری سرجری پر نازاں تھی اور آپ چشم زدن میں مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کی کرامات کی مستند اور چشم دید واقعات اذکار التاج الاولیاء میں قدر تفصیل سے درج کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کی روشنی میں مورخ آپ کے ظہور کی معنویت کو اپنی بساط کے مطابق دریافت کر سکتا ہے۔ حضرت تاج الاولیاء نے مادیت کے خلاف علمی موشگافیاں نہیں فرمائیں اور نہ مناظرہ و بازی سے کام لیا، کیونکہ علمی موشگافیاں اور مناظرانہ حجتوں میں مزید گفتگو کی گنجائش باقی رہتی ہے، بلکہ آپ نے روحانی حقیقت کو برسر عام آشکار کر دیا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ آپ کی خوارق عادت کرامات کی بنا پر پیروی مغرب والوں کو خیال آیا کہ روحانی حقیقت بھی کوئی شے ہے، کوئی بڑی شے، اور عوام میں مغربی پیروی کا جو طوفان اٹھا تھا وہ دب کر رہ گیا۔ حد یہ کہ مادیت پرست انگریز افسران بھی آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے روحانی تصرف سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اس طرح مادیت کی سرفرازی کے مقابل آپ کی روحانیت کی بالادستی کو بحال فرما دیا، اور یہی وہ الوہی مشن تھا جس کی تکمیل کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ بعض لوگوں نے روحانی دشمنی میں اور بعض نے اپنی کوتاہ فہمی کے باعث آپ کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی کہ آپ محض ایک مجذوب تھے۔ اس بات کو مشہور کرنے سے روحانیت کے دشمنوں کا تو یہ مقصد تھا کہ آپ کی روحانیت کا سلسلہ آگے نہ چلے، کیونکہ مجذوب کے پیچھے کوئی سالک نہیں چلتا، لیکن کوتاہ فہمی کی بنا جن حضرات نے آپ کو مجذوب سمجھا وہ ایک طرح دار دور کے تماشائی تھے۔ انہوں نے محض حالت جزم میں آپ کو دیکھ لیا یا محض سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے یہ قیاس کر لیا کہ آپ مجذوب ہی ہوں گے، حالانکہ یہ ایک قطعاً نامناسب رویہ ہے۔ اگر وہ اس بات کی طرف ذرا بھی توجہ دیتے کہ آپ کے روحانی فیض سے کتنے ہی ناقص ولی کامل بن گئے تو ان کی غلط فہمی دور ہو جاتی۔ بہرحال روحانیت کے دشمنوں کی ریشہ دوانیوں اور کوتاہ فہمی کے باوجود روحانیت کا وہ چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا، اور اس چراغ سے سینکڑوں چراغ روشن ہوئے جن کی بدولت سلسلہ تاجیہ کا نور ہدایت دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ رہا ہے۔ خدائے برتر معمور کا ہستی چھائی ہوئی مادیت کی آندھی میں روحانیت کے ان چراغوں کو سدا روشن رکھے، آمین۔ احمد علی سید تاجی۔ صفحہ نمبر 37 ایمانی و روحانی مرقع اذکار تاج الاولیاء۔ حضرت قبلہ شاہ انصار الہ آبادی سجادہ شیخ العالم حضرت سیدنا شاہ میر سکندر علی رحمانی قدس سرہ العزیز ہیں۔ شاہ صاحب کا مزار مبارک الہ آباد ہندوستان میں مرجع الخلائق ہے۔
حضرت قبلہ شاہ انصار صاحب میرے بے حد کرم فرما بزرگ ہیں۔ میں جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں مجھے پدری شفقت کا لطف ملتا ہے۔ میں آپ کو آج کے دور کا ولی کامل سمجھتا ہوں۔ آپ نے اذکار تاج الاولیاء کے لیے اپنے تاثرات عطا کر کے میری بے حد ہمت افزائی کی۔ تیسری بار اذکار کے شائع ہونے پر آپ کو بے حد مسرت ہوئی۔ آپ ہی نے اپنے دعائیہ کلمات کے ساتھ اس کی رونمائی فرمائی۔ اب چھٹا ایڈیشن شائع ہو رہا ہے۔ افسوس کے قارئین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب قبلہ کا وصال ہو گیا ہے اور خانقاہ سعدیہ پاپوش نگر میں مزار مبارک ہے۔ میر محمد المعروف میاں قاضی محمد علی تاجی۔ قارئین کرام، حضرات قارئین کرام، فی الوقت جو ایمانی و روحانی مرقع آئینہ پیش نظر ہے، اس کی آغوش رحمت و معرفت میں بر کوچک کے عظیم درویش و ولی اللہ حضرت مولانا بابا سید محمد تاج الدین ناگپوری قدس سرہ العزیز کے خرقہ عادت و کمالات کا اقتباس معنوی صورت و حیثیت سے درج و ضبط ہے، جسے مکرم و محترم بابا قاضی محمد علی تاجی امجدی مدظل العالی نے بکمال احتیاط تالیف قلوب کے لیے تالیف فرمایا۔ جناب محمد علی زید بوقت وصال بابا صاحب صرف 13 ماہ کے تھے۔ ایسی صورت میں کیسے زیارت سے شرفیاب ہوتے؟ یعنی انہوں نے زندگی میں بابا صاحب کو نہیں دیکھا، البتہ بعد وصال انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی چشم مبارک سے دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ تمام زندگی دیکھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ جناب موصوف نے اپنی زندگی کا ایک دقیقہ عملی طور پر بیاد بابا وقف و مختص فرما دیا ہے، اور آج ان کے ہر نفس کی آواز آمد و شد بھی بابا بابا رچا اور بسا ہوا ہے۔ انہی فیوز و برکات کا مبارک نتیجہ آج آپ کے دست مبارک میں بہارستان رنگ و بود دکھا رہا ہے، تاکہ آپ کا دل بھی آئینہ قدرت و فطرت اور مخزن و عقیدت بن جائے۔ لاریب جو بصدق دل خدا اور خدا والوں کا ہو جاتا ہے تو وہ صرف ریب ہی سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ خدا والے بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات مشہور عوام و خاص ہے کہ بندہ ایک بار ان کا ہو تو وہ 100 بار اس کے ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی کا احسان پسند نہیں فرماتے، وہ تو احسانات فرمانے کے بہانے تلاش فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ زندگی کو بندگی کے سانچے میں ڈھال کر ماسوائے اللہ سے بے نیاز فرما دیتے ہیں۔ بے شک جناب قاضی صاحب اس انعام و اکرام کے مستحق و سزاوار آئینہ دار ہیں۔ یہاں یہ حقیقت حالی خالی از لطف کیا باعث صد لطف ہوگی قاضی صاحب کے پدر بزرگوار حضرت بابا سید امجد علی شاہ صاحب تاجی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بے ناز و نیاز ہو کر اپنی زندگی کی ہر سانس کو نیاز مند حضرت بابا تاج الدین بنا دیا تھا۔ جب ہی تو وہ کلید بردار تاج الاولیاء کے اعزاز و افتخار سے مستفیض و مستعیض ہوئے، اور عقیدت و محبت نے جناب والا کو ایسا سجا دیا کہ انہیں دیکھنے والا بھی عقیدت و محبت میں کھو جاتا تھا۔ بقول ارباب کرم و اہل اللہ، جب روحانی شمعیں روشن ہو جاتی ہیں تو گرد و پیش کے تمام ماحول سے تاریکیاں از خود چھٹ جاتی ہیں، تا آنکھیں نسلاً بعد نسلاً اس کی شعاعیں چھن چھن کر فیوز و برکات لٹاتی رہتی ہیں۔ لہٰذا قاضی محمد علی تاجی کو جو سعادت نصیب ہوئی ہے وہ ان کے خاندانی وراثت کی رہین منت ہے، نیز ان کے حضرت والد صاحب قبلہ مرحوم و مغفور کی زیر دعا بھی اپنی جگہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں: الہی امجد ناچیز کے نخل تمنا کو، الہی امجد ناچیز کے نخل تمنا کو براہ شاہ تاج الدین بابرگ و ثمر کر دے۔ چنانچہ اس دعائے قلبی نے قبولیت کا شرف حاصل کیا اور فرزند ارجمند بابرگ و ثمر ہو گئے۔ پھر کیسے حضرت بابا سید محمد تاج الدین کی تاجیت کا تاج محمد علی کے فرق مبارک پر زیب تن نہ دے، جبکہ ان کے نامئی میں ہی محمد بھی ہے اور علی بھی۔ انہی فیوز و برکات کی زریں زنجیر کی روشن ترین کڑی اذکار تاج الاولیاء ہے، جس کا ہر فقرہ
ہر سکون و حرکت اہل معرفت کے لیے مشیت تعمیری فضائل کا حکم رکھتا ہے۔ ملفوظ شریف کا پہلا ایڈیشن تبرک بن گیا، ہر طرف تشنگان عقیدت تڑپ اٹھے کہ یہ متقاضی احباب انصار مقرر طباعت و اشاعت کا ممنون و منت پذیر ہونا پڑا۔ حضرات، غیر منقسم ہندوستان کا کون سا ایسا اہل دل و اہل نظر ہے جو حضرت بابا سید محمد تاج الدین ناگپوری کے نام نامی سے مائع کمالات واقف نہیں؟ اس مرد کامل نے صرف سی پی کو ہی اپنے گوہر یگدانہ سے تابانی و آب تاب نہیں بخشی، بلکہ سی پی کے اس موتی نے ہر خطے کو اپنے خطوط روحانی سے مرکز نور و معرفت بنا دیا۔ یہ ولی برحق محض مسلمانوں کا ہی رہنما پیشرو نہ تھا، تمام ادیان و مذاہب کے صاحبان طلب و فکر حاضر دربار ہو کر بقدر ظرف و استطاعت استفادہ کرتے تھے، اور یہ سلسلہ فیض ہنوز کیا تا قیامت قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ قارئین، حضرات اولیاء کرام کی وفات حسرت آیات ماہ و شمع سے قطعی مختلف ہوتی ہے۔ وہ حضرات زمان و مکان سے اپنی حقیقت و وسیلہ دامیہ کی جانب منتقل ہوتے ہیں۔ مشاہداتی زندگی میں وہ بصورت قطرہ ہوتے ہیں، لیکن وصل الی الحق کے بعد بحر ناپید و کنار بن جاتے ہیں۔ افعال اجسام منقطع ہو جاتے، امور روحانیت کی داد و دہش باقی رہتی ہے۔ جسمانی حرکات و سکنات میں فرد گزاشت کا امکان تصور بعید القیاس نہیں۔ روحانی آداب کوتاہیوں، انسانی غلطیوں سے بالکل مبرہ و منزہ ہوتے ہیں۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ حضرات اولیاء کرام قید حیات سے چھوٹ کر نہایت آزادانہ جلوہ حق بکھیرنے پر قادر ہوتے ہیں، تاہم کہ فیوز و برکات کے وہ دروازے جو قید زندگی میں بند ہوتے ہیں، وہ بھی محل زندگی کے بعد کھل جاتے ہیں۔ یعنی وہ زندہ بھی رہتے ہیں تو دوسروں کی زندگی زندہ بنانے کے لیے، اور جب کل من علیہا فان کے قانون مطلق پر امر پیرا ہوتے ہیں تو بھی بندگان خدا کو خدا سے ملانے کے لیے۔ وہ اس لیے کہ شہنشاہ الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہنشاہ الاولیاء حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ مشن معنویت حیثیت سے تشنہ تکمیل نہ رہے، جس کے لیے ذات احدیت نے 18,000 عالمین کو معرض وجود میں لانے کا شرف بخشا۔ بقول عزیز لطفی، تاج الدین تاج بھی ہیں، تاج کے سرتاج بھی ہیں، تاج الدین تاج بھی ہیں، تاج کے سرتاج بھی ہیں، جس طرح زندہ تھے کل ویسے ہی آج بھی ہیں۔ تمام آل کبار و احساب ذل وقار الاولیاء کرام شمع توحید معرفت کی وہ کرنیں ہیں۔ جب یہ کرنیں آفتاب نبوت و مہتاب ولایت میں مدغم ہو جاتی ہیں تو کرنیں نہیں رہتی، کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ جس طرح قطرہ و دریا و وحدت میں گم ہو جانے کے بعد دریا ہی تصور کیا جاتا ہے۔ فی الواقع حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اولیاء کرام نے تبلیغ و ترویج اسلام و صاحب اسلام کا حق ادا فرمایا۔ چنانچہ انہی اہل کمال حضرات میں حضرت بابا سید محمد تاج الدین بھی شمار ہوتے ہیں۔ کوئی بزرگ کسی علاقے کے لیے، کوئی خطے کے لیے، مگر زریں تاج والے نے سی پی میں رہ کر دنیا کے ہر خطے کو اپنے در ناصفتہ سے جلا بخشی۔ تاج الاولیاء حضرت بابا سید محمد تاج الدین ناگپوری دنیا میں رہ کر اہل دنیا کو نواز کر بھی تارک الدنیا رہے، یعنی وہ بلندی ذات احدیت کے لیے خود کو ہیچ سمجھتے ہیں، فخر و مباحات محسوس کرتے تھے، سمجھنے میں فخر و مباحات محسوس کرتے تھے تاکہ وہی باقی رہے جسے باقی رہنے کا حق ہے۔ ہم تو اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہی جاذبیت و فنائیت بابا صاحب کی زندگی جاوید کی ضامن و مامن ہے۔ وہ صرف ولی کامل نہ تھے بلکہ ولی ساز بھی تھے، جس پر نگاہ پڑ گئی دیوانہ کر دیا۔ آپ کا فرمان ہے، آج بھی چلتے پھرتوں کو ولی بناتا ہوں۔ پیش نظر سوانح حیات اذکار تاج الاولیاء جو معرف حقائق شمع ہدایت کی روشنی میں رقم فرما گئے، اس سے کوئی بھی بالغ نظر بغیر استفادہ کیے نہیں رہ سکتا۔
جہاں جسے غلو محسوس ہو وہ بصدق دل منزلت فنا فی الرسول فنا فی اللہ کے تقاضوں کا جائزہ لے از خود مبالغے کی نفی ہو جائے گی۔ ان مختصر صفحات میں ایک بات کو بار بار دہرانا مذاق علمی سلیقہ قلمی کے خلاف ہے، البتہ ایک گوشہ جو سوانح میں تشنہ ہے نہایت اختصار سے قارئین کی نظر ہے۔ 1925 میں میرے والد پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ میر مشرف حسین علیہ رحمہ خلف و سجادہ شیخ العالم حضرت سیدنا شاہ میر سکندر علی الرحمانی المعروف سید صاحب درگاہ سید صاحب الہ آبادی معتقدین و متوسلین کے مجموعے میں ارشاد فرماتے تھے کہ بوقت وصال حضرت بابا سید محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ موسم نہایت شدید تپش آلود تھا۔ لوگوں کو فکر ہوئی کیسے تجہیز و تکفین ہوگی، بس کچھ وقفے کے بعد بادل گھرائے، اندھیرا چھا گیا، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب مزید فکر دامن گیر ہوئی، لیکن جنازہ پاک اٹھتے وقت بارش کا نام و نشان بھی نہ تھا، مگر اس کا نشان ضروری تھا، اور وہ بھی جنتی ہواؤں کی صورت میں۔ چنانچہ عظیم الشان مجموعے نے سکون و راحت و فرحت کے ساتھ تدفین میں شرکت کی، جسے حضور پیر و مرشد نے حضرت بابا صاحب کی کرامت سے تعبیر فرمایا ہے، لیکن یہ بات ان کی سنی ہوئی تھی۔ اب دیکھے ہوئے کی سنیے۔ حضرت عبدالجبار صاحب اشرفی مدظل مقیم حال شمالی ناظم آباد، جو شریک میت تھے، 1983 میں عینی شاندار تصدیق فرمائی۔ چنانچہ اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں کہ خدا بھی خدا والوں کی ناز برداری فرماتا ہے۔ علاوہ ازیں حقیر اس ملفوظ شریف کے لیے اور کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ اس ملفوظ کا مطالعہ ہی دل کی آنکھیں کھول کر روح کو بیدار کرنے کے لیے کافی سے زیادہ کافی ہے۔ میں بزبان دل و قلم دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم عزا سے میں بصدقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام و تسلیم جناب قاضی محمد علی دام برکاتہ کی مسائی جمیلہ و جلیلہ کو اجر عظیم کے ساتھ شرف قبولیت اور مزید حوصلہ دے، آمین۔ طالب دعا شاہ انصار الہ آبادی۔